السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ۔ اے اللہ، آپ بہتر کیجیے ہمارا انجام تمام امور میں اور ہمیں بچا لیجیے دنیا اور آخرت کے عذاب کی رسوائی سے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا، آج بھی ہم اسی کی مزید ڈیٹیل جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں جانیں گے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ دوسرے اسما کے ساتھ مل کر کیسے مرکبات بناتے ہیں، اور جب اس میں دوسرے اسما داخل ہوتے ہیں تو ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کون کون سے قواعد اپلائی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مرکب اضافی ضمائر کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثلاً مرکب اضافی میں ہم کہتے ہیں کہ زید کی کتاب، اس میں زید کی جگہ اگر ضمیر کو استعمال کیا جائے تو یعنی کہ ہم یہ زید کی جگہ یہ کہیں کہ اس کی کتاب، یا یہ کہیں کہ میری کتاب یا تمہاری کتاب، یہ میری، تمہاری، اس کی، ان کی، یہ ضمائر ہیں۔ مرکب اضافی میں ضمائر چونکہ مضاف الیہ بن کر آتے ہیں اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس لیے مرکب اضافی میں حالت جر والے ضمائر استعمال ہوں گے۔ مثلاً اس مذکر کی کتاب کا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ ہوگا عربی میں کتابٌ اور ہوا، لیکن ہوا جو ہے وہ اصل میں ضمائر منفصلہ میں آتا ہے اور یہ فاصلے پہ آتی ہے اور یہ پہلے آتی ہے اسم سے، جبکہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ مضاف کے بعد آتا ہے۔ پھر یہاں پہ ہمیں وہ والی ضمیر چاہیے جو بعد میں آئے اور اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو۔ ضمائر متصلہ جو ہیں وہ چونکہ بعد میں آتے ہیں اور اٹیچڈ ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال کریں گے تو پھر وہ بن جائے گا کتابو اور ہو ملا کے کتابہ۔ اب ہم اسم ضمیر کی پوری گردان جو ہے ضمائر متصلہ والی وہ اس اسم کے ساتھ ملا کر تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو ہو کو اگر کتابو کے ساتھ ملائیں تو پھر بنتا ہے کتابہ، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس مذکر کی کتاب، اور اگر کتابوں کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ لگائیں ہما تو پھر بنے گا کتابہما، اور اس کا ترجمہ ہوگا ان دونوں مذکر کی کتاب، اور پھر کتابوں کے ساتھ اگر ہم کا صیغہ لگائیں تو پھر وہ کتابہم بنے گا اور اس کا ترجمہ ہوگا ان سب مذکر کی کتاب، اور کتابوں کے ساتھ اگر واحد مؤنث کا صیغہ ہا لگائیں تو اس کا مرکب اضافی بنے گا کتابھا، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس مؤنث کی کتاب، اور تثنیہ کا مؤنث کا بالکل سیم وہی ہوگا، یعنی کہ کتابہما، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ان دونوں مؤنث کی کتاب، اور جمع کے لیے جو ہے وہ ہنہ کا صیغہ لگایا جاتا ہے، اور اس کا بنے گا مرکب اضافی کتابہن، اور اس کا ترجمہ ہوگا ان سب مؤنث کی کتاب، اور اسی طرح اگر حاضر کا صیغہ لگایا جائے تو پھر کتابوں کے ساتھ کا صیغہ لگائیں گے واحد کے لیے، مذکر کے لیے، اور وہ بنے گا مرکب اضافی کتابوں کا، جس کا ترجمہ ہوگا تیری یعنی مذکر کی کتاب، اور اس کے لیے تثنیہ کے لیے حاضر کے لیے ہوگا کما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے کتابوں کے ساتھ ملا کے کتابکما بن جائے گا تم دونوں مذکر کی کتاب، اور جمع کے لیے کم کا صیغہ لگتا ہے تو اس کا مرکب اضافی بنے گا کتابکم، اور اس کی جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا تم سب مذکر کی کتاب، اور پھر مؤنث کے لیے ای کا صیغہ لگتا ہے تو وہ بنے گا کتابوں کی، اور اس کا ترجمہ ہوگا تیری یعنی ایک مؤنث کی کتاب، اور تثنیہ کے لیے مؤنث کے لیے بھی وہی صیغہ لگے گا جو مذکر کے لیے لگے گا، یعنی کہ کما، اور اس کا مرکب اضافی بن جائے گا کتابکما، اور جمع کے لیے کنہ کا صیغہ لگے گا تو جو مرکب اضافی بنے گا کتابکنہ، اور اس کا ترجمہ ہوگا
تم سب مؤنث کی کتاب، اور متکلم کے لیے واحد کے لیے یا لگتا ہے، اور اس کا جو ہوگا مذکر اضافی وہ بنے گا کتابی، اس کا ترجمہ ہوگا میری کتاب، اور جمع متکلم کے لیے نا کا صیغہ لگتا ہے جس سے کتاب نا بن جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہماری کتاب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب واحد غائب کی ضمیر یعنی کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ کسی لفظ کے اسم کے بعد میں آتی ہے تو اس کے اوپر مختلف حرکات ہوتی ہیں۔ کبھی ہو کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ پیش کے ساتھ، اور کبھی الٹے پیش کے ساتھ، کبھی زیر کے ساتھ، اور کبھی کھڑی زیر کے ساتھ۔ تو میں ذرا یہ اس کی آج آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں وہ کیسے اور کب اور کیوں ہوتی ہیں۔ تو اپنی عام حالت میں واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے وہ پیش کی حرکت رکھتی ہے، لیکن اس کی حرکت اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جیسے اگر ہو سے پہلے حرف اگر ساکن ہو تو یہ اپنی عام حرکت میں یعنی کہ پیش کو برقرار رکھتے، جیسے کہ من ہو، اور اگر ہو سے پہلے حرف پر اوپر والی حرکت یعنی زبر ہو یا پیش ہو تو پھر یہ جو اس کے اوپر ہا کے اوپر جو حرکت ہے وہ الٹی پیش ہوتی ہے، جیسے ربہو یا ربہو۔ اور ہو سے پہلا حرف اگر یا ساکن ہو تو پھر اس کی حرکت جو ہے وہ زیر میں بدل جاتی ہے، جیسے کہ ہی۔ سے پہلے اگر حرف پر نیچے والی کوئی حرکت ہو یعنی زیر ہو تو اس کی حرکت جو ہے وہ کھڑی زیر میں بدل جاتی ہے۔ اب ہم ضمائر کی مرکب اضافی کے ساتھ کچھ مثالیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، عبدہ و رسولہ، یعنی کہ اس کا بندہ اور اس کا رسول۔ اب ایک لفظ ہے اموال، اور وہ ہم کی ضمیر کے ساتھ مل کے بناتا ہے اموالہم، ان کے مال۔ پھر ہے انفس، اور ہم جو ہے ساتھ مل کے انفسہم بنتا ہے، یعنی کہ ان کی جانیں۔ انفس جو ہے وہ نفس کی جمع مکسر ہے، اور دین کے ساتھ اگر ہنہ لگے تو پھر دین ہنہ، تو اس کا مطلب ہے ان سب مؤنث کا دین۔ اور امن اور انتی کی ضمیر متصلہ جو ہے وہ کاف زیر کی بنتی ہے، اور اس کا بنے گا امو کی، تو یعنی کہ تیری ایک مؤنث کی ماں۔ اور ابن پلس انتی بنتا ہے یہ اس کا ابو کی، یعنی کہ تیرا باپ، تیرے ایک مؤنث کا باپ۔ پھر ہے اموال اور انتم، اس کا بنتا ہے اموالکم، یعنی کہ تمہارے مال۔ اور اولاد اور انتم اس کے ساتھ ملائیں تو اولادکم۔ عدو و انتم اور عدو کا جو ساتھ میں ضمیر ملائیں گے وہ بنے گا عدوکم، یعنی کہ تمہارا دشمن۔ آباء اور انتم اس کے ساتھ ملائیں تو بنے گا آباؤکم، یعنی کہ تمہارے باپ۔ اور ابناء اور انتم اس کو ساتھ ملائیں تو بنے گا ابناؤکم، یعنی کہ تمہارے بیٹے۔ اخوان و انتم، اخوان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی، تو یہ اس کا بنے گا اخوانکم، یعنی کہ تمہارے بھائی۔ اور ازواج کے ساتھ انتم ملائیں تو پھر ازواجکم بنے گا۔ پھر ہے عشیرۃ، اور اس کے ساتھ انتم ملائیں تو عشیرتکم ہوگا، اور عشیرتکم کا مطلب ہے تمہارے رشتہ دار۔ اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سبیل اور انا ملائیں تو سبیلی، یعنی کہ میرا راستہ۔ امر کی ضمیر کے انا کے ساتھ ملے گا تو بنے گا امری، اور صلاۃ کے انا کے ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا صلاتی، یعنی کہ میری نماز۔ اور نسکن یعنی کہ قربانی، اس کا انا کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا نسکی، یعنی کہ میری قربانی۔ پھر ہے محیا، محیا جو ہے وہ اس انا کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا محیایا، یعنی کہ میری زندگی۔ پھر ہے ممات، یعنی کہ موت، اور انا کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا مماتی، تو اس کا مطلب ہے میری موت۔ پھر ہے قول اور نحن،
تو اس کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا قولنا، اور اس کا مطلب ہے ہماری بات۔ رسولن اور ربو اور نحنو یہ جب ملیں گے ساتھ تو پھر بنے گا رسولو ربنا، ہمارے رب کے رسول۔ اور پھر آیاتن اور نحنو، تو یعنی کہ آیاتنا بنے گا، اس کا مطلب ہے ہماری نشانیاں۔ حیاتن اور نحنو اس کے ساتھ مل کے یہ بنے گا حیاتنا، اور اس کا مطلب ہے ہماری زندگی۔ وجہن اور ربن اور انت، یہ تین لفظ ملیں گے اگر تو یہ بنائیں گے وجہ ربی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے تیرے رب کی ذات۔ پھر ہے بطشن ربن و انت، اور بطشو کا مطلب ہوتا ہے کہ پکڑ، تو ربی کا تیرے رب کی، یعنی کہ تیرے رب کی پکڑ۔ پھر ہے سبیلن اور نحنو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بنتا ہے سبیلنا، یعنی کہ ہمارا راستہ۔ پھر ہے فضلن ربو اور انا، تو فضلو ربو اور انا مل کے بناتا ہے ربی، یعنی کہ میرے رب کا فضل۔ ہم نے جو مثالیں دیکھی اس میں انا کا جو ہے وہ متکلم کا، واحد کا کافی استعمال تھا، تو وہ میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ تو یہ ایسے بنے گا کہ جیسے قومن اگر ایک لفظ ہے تو اس کے ساتھ اگر انا کا لفظ ملائیں تو انا کا جو ضمیر متصل ہے وہ ہے یا، تو اس کو جب قومن کے ساتھ یا کو ملائیں گے تو وہ قوموی بنے گا۔ تو قوموی چونکہ پکارنا مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور میم کے اوپر پیش کی بجائے زیر آ جاتی ہے تو وہ بن جاتا ہے قومی۔ تو یہ اس کی حالت رفع ہے۔ اور حالت نصب اگر اس کی دیکھیں قومن کی تو قومن ہوتی ہے، اور اس کا بھی اگر یا ساتھ ملائیں تو قومی ہوتا ہے، لیکن وہ قومی بولنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے اس کا قومی بن جاتا ہے۔ اور پھر قومن کے ساتھ اگر یا ملائیں تو وہ تو قومی ہی بنتا ہے، اور یہ اس کی حالت جر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر تینوں حالتوں میں یا ساتھ ملانے سے ایک ہی ساؤنڈ نکلے گی۔ اس کا قاعدہ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ یا متکلم اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ یعنی زیر مانگتی ہے، لہٰذا یا متکلم کے مضاف تینوں اعرابی حالتوں میں عام طور پر ایک ہی شکل رکھتے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ عبدن ایک لفظ ہے اور اس کے ساتھ اگر ضمیر لگائیں گے انا، تو انا کا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس کی جگہ یا لگے گا تو وہ عبدوی بنتا ہے۔ تو عبدوی چونکہ تلفظ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے عبدی ہی بولا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، اور یہ اس کی حالت رفع ہے۔ پھر اسی طرح عبدن ہے، عبدن کا بھی یا لگانے سے عبدئی بن جاتا ہے، اور عبدئی بولنا مشکل ہوتا ہے اس لیے عبدی ہی بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر عبدن ہے، اس کے آگے یا لگائیں گے تو وہ بھی عبدی بنے گا۔ یعنی عبدن کی حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر یا متکلم سے پہلے حرف کو زیر نہ دی جا سکے تو پھر یا متکلم کو زبر دے کر یعنی کہ فتح دے دی جاتی ہے۔ جیسے کہ کتابانی ہے تو اس کے ساتھ انا لگائیں گے تو وہ کتابہ بنتا ہے، تو یا جو ہے اس کے اوپر پھر ہم زیر نہیں لگ سکتی، تو یہ بن جائے گا کتابہ یا، یعنی کہ میری دو کتابیں۔ تو اسی طرح خطایا ایک لفظ ہے، تو اگر خطایا جو ہے اس کے ساتھ انا لگائیں گے یعنی کہ اس کی ضمیر لگائیں گے یا، تو پھر اس کے اوپر یا کے اوپر زبر لگا کے یہ بن جائے گا خطایا یا۔ اب ہم مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اشارہ اسم کے چاروں پہلو کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہو تو اسے مضاف الیہ سے پہلے لکھتے ہیں۔ مثلاً کسی لڑکے کی کتاب، تو اب کتابن ولدن، تو اب ہے اس لڑکے کی کتاب، تو یہ ہوگا کتاب ذالک الولدی، اور ان دونوں لڑکوں کی کتاب تو یہ آئے گا کتاب
زین کالولدین۔ اشارہ جو ہے اگر مضاف کی طرف ہو تو اس کو مرکب اضافی کے آخر میں لکھتے ہیں، مثلا یہ کہ لڑکے کی یہ کتاب، تو اس کو لکھیں گے کتاب الولد ھذا، اور لڑکے کی یہ 2 کتابیں، اس کا مطلب ہے اس کو لکھیں گے کتاب الولد ھذان، اور اس لڑکے کی یہ کتاب۔ اب اس میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے، تو پھر اس میں کیا کریں گے کتاب ذالک الولد ھذا، اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی طرف اشارہ تھا، تو ہم نے پہلے مضاف کا جو اشارہ ہے وہ سب سے اینڈ پہ لکھیں گے، اور جو مضاف الیہ کا اشارہ ہے وہ مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے، یعنی کہ اس کی ترکیب ایسے ہوگی کہ پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ کا اشارہ اور پھر مضاف الیہ اور پھر اینڈ پہ مضاف کا اشارہ۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کی ہم کچھ مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اس اسکول کا لڑکا، ولد تلک المدرسۃ، اسکول کی یہ لڑکی، اس کا ہوگا بنت المدرسۃ ھذہ، اس گھر کا رب، رب ھذا البیت، میری یہ قمیض، قمیض کو عربی میں قمیص کہتے ہیں، تو قمیصی ھذا، اور پھر میرے استاد کی یہ گاڑی، سیارۃ معلمی ھذہ، اور تمہارا یہ بھائی، اخوک ھذا، لڑکے کی وہ سائیکل، دراجۃ الولد تلک، اور میرے بھائی کا وہ گھر، بیت اخی ذالک، اور شہر کی یہ مساجد، مساجد الولد ھذہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی میں صفت کا استعمال۔ مرکب اضافی میں صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی، اسے مرکب اضافی کے آخر میں لکھا جاتا ہے، البتہ اس صفت اسم کے چاروں پہلوؤں یعنی کہ جنس، عدد، اعرابی حالت، وسعت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ کا باعزت رسول، تو اس میں اب رسول جو ہے وہ مضاف ہے اور اس کی صفت ہے باعزت، تو رسول اللہ الکریم، اور یعنی کہ اس کی جو صفت ہے اس کی اعرابی حالت مضاف کے مطابق ہوگی۔ پھر ہے اللہ کے نیک بندے، اب عباد اللہ الصالحون، تو یہ اس کی بھی نیک بندے مضاف ہے اور اس کی صفت ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ کے مطابق ہوگی۔ عباد اللہ الصالحین اگر ہو، یعنی کہ اگر عباد جو ہے وہ حالت جر میں ہو تو پھر اس کی صفت بھی حالت جر میں ہوگی۔ پھر باعزت اللہ کا رسول، تو اب اس میں صفت جو ہے وہ مضاف الیہ کی آ رہی ہے، تو اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ بھی مضاف الیہ کے مطابق ہوگی، یعنی کہ رسول اللہ الکریم، تو یعنی اللہ کا جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی حالت جر میں ہوگی۔ باعزت اللہ کا باعزت رسول، اب اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات آ رہی ہیں، تو اس کی کیسے ہوگی، رسول اللہ الکریمی کریم، یعنی کہ پہلے مضاف الیہ کی صفت آئے گی اور اس کے بعد مضاف کی صفت آئے گی۔ مطلب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ صفت جو ہے نا وہ پہلے اس اسم کی آئے گی جو قریب ہوگا، اور قریب چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے پہلے مضاف الیہ کی آئے گی۔ مرکب اضافی میں صفت کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ہے استاد کا نیک شاگرد، تلمیذ المعلم الصالح، تو اب یہ صالح جو ہے یہ شاگرد کی صفت ہے، تو شاگرد چونکہ مضاف ہے تو اس کے مطابق ہے اور اس اینڈ پہ آ رہی ہے۔ اور محنتی استاد کا شاگرد، تلمیذ المعلم المجتہد، یعنی کہ معلمی مضاف الیہ ہے، اس کی صفت ہے تو وہ اس کے مطابق ہے، اس کی جو اعرابی حالت ہے۔ اللہ کی عظیم نعمت، تو اس میں جو نعمت ہے اس کی صفت ہے عظیم، تو یہ نعمت اللہ العظیمۃ، اور اب عظیم اللہ کی نعمت، یعنی کہ اب اللہ جو ہے وہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس کی صفت آ رہی ہے، تو وہ اس کے مطابق اعرابی حالت ہوگی اس کی، جیسے نعمت اللہ العظیمی، تو چونکہ اللہ کی اعرابی حالت جری ہے تو صفت کی بھی اعرابی حالت جری ہوگی۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، تو یہ ہے نار اللہ موقدۃ، اور نیک مومنوں کے دل، قلوب المؤمنین الصالحین، اور محنتی استاد کا
نیک شاگرد۔ اب اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات آ رہی ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تلمیذ المعلم المجتہد الصالح، اس میں پہلے مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہے المجتہد، اور اس کے بعد صالح جو ہے وہ مضاف کی صفت آ رہی ہے، وہ ان پہ آئے گی بعد میں۔ ہم کچھ ایسے اسم دیکھتے ہیں جو کہ خود مضاف بن کے اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ بنا کے اور وہ مرکب اضافی کی شکل بنا دیتے ہیں، جیسے بینہ ہے، ذات ہے اور کلن ہے۔ تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، تو وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب بینہ ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے درمیان، تو یہ بین البحرانی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بین البحرینی بنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان۔ اب بینہ ایک اور جو لفظ ہے وہ السماء والارض کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ بنتا ہے بین السماء والارض، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو اسی طرح ذات اور لہب ان کے ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ مل کے تو یہ بناتا ہے ذات لہب، تو اس کا مطلب ہے شعلے والی۔ اور عندہ ایک لفظ ہے، اس کا یہ اللہ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بنتا ہے عند اللہ، تو عند اللہ کا مطلب ہے اللہ کے پاس۔ اور غیرو ایک لفظ ہے، تو اس کے اللہ کے ساتھ مل کے یہ بناتا ہے غیر اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ۔ اور پھر کلن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک۔ کلن شیئن یعنی کہ کل شیئن، تو یہ ہر چیز۔ کلن جب بدعتن کے ساتھ ملے گا تو وہ بنے گا کلو بدعت، تو اس کا مطلب ہے ہر بدعت یا نئی بات۔ تو اسی طرح کلو نفسن تو بنے گا کلو نفسن، یعنی کہ ہر نفس یا ہر شخص۔ تو پھر کلن زلالتن، تو یہ بنے گا کل زلالتن یا کلو زلالتی، یہ ہوگا ہر گمراہی۔ پھر اسی طرح زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اس کو فضلن کے ساتھ ملائیں تو یہ بنے گا زو فضلن یعنی فضل والا۔ اور زو کو اگر القوت المتین سے پہلے لگائیں تو بنے گا ذو القوت المتین، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مضبوط طاقت والا۔ زو کو القرنین سے ملائیں تو پھر یہ بنے گا ذو القرنین، تو اس کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ پھر مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اس کو اللہ کے ساتھ ملائیں تو یہ بنے گا مع اللہ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ۔ پھر مع کو صابرون کے ساتھ ملائیں تو یہ بنے گا مع الصابرین، یعنی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر دونا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، اس کو اللہ کے لفظ کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بنے گا دون اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ۔ پھر دون المؤمنون کے ساتھ ملائیں تو یہ بنے گا دون المؤمنین، اس کا مطلب ہے مومنوں کے علاوہ۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔